السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کی بہترین خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد پہلی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ وہ چور ہو، قاتل ہو، بدماش ہو، زانی ہو، فاحش ہو، شرابی ہو، کبابی ہو، جھوٹا ہو، مکار ہو، عیار ہو، منافق ہو، کچھ بھی ہو، کلمہ پڑھ لینے کے بعد میں وہ تمام گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو آپ ذکر کیا ہے ان بھائی نے، ثنا خان ہیروئن تھی اور بالی ووڈ کی، وہ جیسی بھی تھی، تائب و کم اللہ ذنب لہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کرنے والا توبے کرنے کے بعد میں ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ تو محترمہ نے توبہ کیا اور پھر وہ یوں سمجھیے نئے طریقے سے انہوں نے اپنی نئی زندگی کے آغاز کرنے کا فیصلہ لیا۔ تو اہلاً و سہلاً، ویلکم، موسٹ ویلکم، سواگتم ان کا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسلام کسی کے باپ کی میراث نہیں ہے، یا کسی کے گھر کی جائیداد یا کسی گھر کی لونڈی نہیں ہے۔ اسلام پوری دنیا، پوری کائنات کے لیے ہے۔ تو بڑے سے بڑے مجرم بھی ہوں تو وہ بھی الحمدللہ اسلام لانے کے بعد میں یہ اسلام کی خوبی ہے کہ ان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ محترمہ بقول ان کے کہ وہ مسلمان تھیں، اب وہ مسلمان تھیں، وہ کیا تھیں اللہ بہتر جانے۔ تو بہرحال انسان کا کچھ بھی کردار ماضی میں رہا ہو تو نام رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اصل چیز انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں سے ہے۔ نیت اس کی کیسی ہے اس حساب سے اس کے اوپر حکم لگے گا۔ بہت سارے لوگ مسلمان کا نام رکھتے ہیں لیکن وہ کردار ان کا اور کیریئر ان کا غیر مسلموں جیسا ہوتا ہے، اسلام کے خلاف ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس نے جب توبہ کر لیا تو اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب اسلام میں داخل ہونے کے بعد کسی بھی بندے کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کو فالو کرے اور اسلام کے مطابق اپنی لائف، اپنی زندگی کو گزارے، تو اسے مومن کہا جائے گا، مسلمان کہا جائے گا۔ اسے ہمیں کافر کہنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، الا یہ کہ کوئی ایسا کام اس سے ظاہر ہو جو اسلامی ایسے چیز کے خلاف ہو جس سے کہ مطلب کفر لازم آتا ہو یا شرک لازم آتا ہو، جیسے درگاہ پرستی یا سجدہ کرنا قبروں کا، مزاروں کا، طواف، سجدہ، تعزیہ، شدہ عالم، یہ تمام سب چیزیں بدعت اور خرافات، یہ 11ویں یا 12ویں عید میلاد النبی جشن، یہ شب، یہ تمام سب چیزیں بدعت، اور اس میں دو کیٹیگریاں ہیں، ایک شرک اور کفر کی ہے، وہ تو بہرحال سجدہ وجدہ یا غیر اللہ کو پکارنا، یہ تمام سب چیزیں آ جاتی ہیں، بقیہ بدعت کی۔ رہا مسئلہ اس میں پھر حرام کام کچھ ہو تو وہ حرام ہے بہرحال، لیکن کوئی بھی حرام کام، یہ بات یاد رکھیں، اسلام کی خوبیوں میں سے یہ بھی خوبی ہے کہ شرک تو یقیناً اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو بھی معاف نہیں فرمائے گا، شرک کے علاوہ جو گناہ جس کے لیے چاہے معاف کر دے، لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں حرام حرام، یہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو اس کی سزا اس کو دے کر، یعنی جہنم میں ڈال کر اتنی سزا دے کر پھر اسے جنت میں ڈال دے۔ یہی ہم اہل السنہ والجماعہ کا ہمارا یہی عقیدہ ہے۔ تو اب یہ محترمہ مسلمان ہو گئیں یا پچھلی زندگی کو تیاگ دیا اور پھر وہ توبہ کر کے اسلام میں آئیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اسلامی قوانین، نظام، سسٹم اور ہر چیز کو فالو کریں، اور اللہ کرے وہ ایسا کر رہی ہوں۔ اور پھر ابھی تو انہوں نے شادی بھی کسی مفتی صاحب سے کی ہے۔ اب مفتی صاحب بھی ماشاءاللہ تبارک اللہ، وہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ کرے صحیح الایمان اور صحیح العقیدہ ہوں، ایسا نہ ہو کہ آسمان سے گری بیچاری کھجور پہ اٹکی۔ اب مفتی صاحب کون ہیں، کیا ہیں، ہمیں ان کے بارے میں تو نہیں معلوم ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا ایمان کیا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اگر ان کا ایمان اور عقیدہ صحیح ہے تو ثنا خان صاحبہ تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف نام رکھنے سے، مفتی رکھ لینے سے مفتی صاحب ہیں، تو اب مفتی صاحب کا وقار ہوتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، جو فوٹوز وائرل ہو رہے ہیں اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کون سے مفتی ہے، بالکل کیلنڈرے سے لگتے ہیں۔ بہرحال ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ صحیح العقیدہ ہو، ایمان صحیح ہو۔ ان سے پوچھئے اللہ کہاں ہے، اب اللہ تو عرش پر ہے۔ اب محترمہ ثنا خان صاحبہ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کم از کم ایمان اور عقیدہ سب سے پہلے۔ اب یہ وہاں علماء ہیں، ان کا فرض بنتا ہے ان کو صحیح اسلام بتائیں، صحیح دین بتائیں، صحیح نماز کا طریقہ بتلائیں، ان تک کتابیں پہنچائیں، ان کو سمجھائیں۔ اب وہ پتہ نہیں مفتی صاحب کا بھی، ہمارے ہاں تو بہت سارے مفت کے مفتی گھومتے رہتے ہیں، روڈوں پہ بہت سارے مفتی ہیں جو مفت کے مفتی ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے ایمان اور عقیدہ کیا ہے۔ ان سے بھی پوچھ لیجیے اللہ کہاں ہے تو کہیں گے اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ذرے ذرے میں ہے، اللہ پھول میں ہے، پتیوں میں ہے، آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے، کوئی کہے گا کہ اللہ ہمارے دل میں ہے۔ تو ایسے لوگ تو بہت سارے آپ کو مفتی ملیں گے۔ تو یہ مفتی مفت کے مفتی ہیں، بے ایمان مفتی ہیں، صحیح مفتی نہیں ہیں، ان کا عقیدہ ہی غلط ہے۔ تو ثنا خان صاحبہ سے بھی اپنے شوہر نامدار جس سے انہوں نے شادی کی ہے ماشاءاللہ بڑے چہک رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں، ہم انہیں مبارکباد دیتے ہیں اس شادی پر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ہمیں کوئی شکوہ اور گلہ نہیں ہے۔ اور دوسروں کو بھی چاہیے کہ خواہ جو ہے حسد نہ کریں بھائی، ہم انہیں ایمان بتائیں، عقیدہ بتائیں، صحیح دین بتائیں، اور اس کے مطابق ان کو عمل کرنے والا ہم دعا کریں ان کے لیے، اور بتائیں ان کو۔ ہمارا کام دعوت دینا ہے، ہمارا کام کسی کے اوپر حکم لگانا نہیں ہے۔ اس طرح سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ انہیں استقامت دے، ثابت قدمی اور صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈرامہ بازی نہیں ہونی چاہیے، دھوکہ دھڑی نہیں ہونی چاہیے کہ اسلام کے نام پر کفر اور الحاد اور
لوگوں کو برائیاں پھیلائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ان دونوں کے لیے میں نصیحت کروں گا، دولہا کو بھی اور دلہن کو بھی، کہ بھائی اسلام بہت ہی اس وقت نازک مرحلے میں گزر رہا ہے، آپ لوگ اس کی رسوائی کا سبب نہ بنیں بلکہ اس کی عزت کا سبب بنیں۔ اگر آپ دونوں اس طرح سے اس کی رسوائی کا سبب بنیں گے تو یاد رکھو آپ کبھی عزت دنیا میں نہیں پا سکتے اور آخرت میں بھی ذلت ہے۔ اس لیے میں نصیحت کرتا ہوں آپ کو بھی اور ثنا خان صاحبہ کو بھی کہ اسلام کی عزت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ اس کی عزت کا سبب بنیں، کیونکہ آپ کو اللہ نے شہرت دی ہے تو آپ کی شہرتوں اور دولتوں سے اور پھر نسبت آپ نے اسلام کی طرف لگائی ہے تو اللہ کے لیے اسلام کو رسوا نہ ہونے دیں، اسلام کو ذلیل نہ ہونے دیں بلکہ اس کی عزت کا سبب بنیں۔ ورنہ یاد رکھیں کہ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ محترمہ، آپ مفتی صاحب سے یہ آیت کریمہ کا معنی اور ترجمہ سمجھ لیجئے گا اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریے گا۔ اور محترم مفتی صاحب، آپ کا لقب مفتی ہے تو آپ ذرا اپنے مفتی ہونے کا بھی اللہ کے لیے لحاظ اور عزت اور آبرو رکھیے، اس کی بھی آبرو رکھیے گا، ورنہ اس لفظ مفتی سے تو بہت پہلے بہت سارے لوگ رسوا ہوئے ہیں، کہیں آپ بیچارے تمام اپنے ڈپارٹمنٹ کے مفتیوں کی ذلت اور رسوائی کا سبب نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ایمان کے اوپر اور اسلام کے صحیح دین کے اوپر قائم و دائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ کا دینی بھائی سید معراج ربانی، سعودی عرب۔